बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्री न्यूज़ के प्रोग्राम करंट अफेयर्स में मैं हूं सिदार अमीद और मेरे साथ सीनियर साफ़ी तजिया कार जनाब राजा कफ़ील अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमा है। कल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर अपनी पूरी क़यादत के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिले और एक बड़ी ब्रेक थ्रू हुआ है। 4 अरब 74 करोड़ रुपए की अमाउंट जो रुकी हुई किस्त थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फौरी तौर पर रिलीज़ की और ये राय साहब एक बड़ी अचीवमेंट है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये आज़ाद कश्मीर का दरीना मतालबा था जो हुकूमत का कि जो तरक्याती फ़ंड जो रुका हुआ था आज़ाद कश्मीर का पिछली जो हुकूमत के दौर में सरदार तनवीर खान साहब की अदम दिलचस्पी की वजह से या उनके दिगर मामलात में मसरूफियात की वजह से, तो आज़ाद कश्मीर का जो फ़ंड की जो बंदिश की वजह से सारा तमीर तरक्की जाने बंद थी। और कल एक अच्छी खबर है कश्मीरी अवाम के लिए कि वफाकी हुकूमत ने 4 अरब 73 करोड़ से ज़ायद का जो हमारा तरक्याती बजट है इसकी आखिरी यानी जो चौथाई जो समाई है ये किस्त जारी कर दी है। अभी आज़ाद कश्मीर हुकूमत का भी इम्तहान शुरू हो गया है कि ये तकरीबन 2 माह से भी कम अरसा रह गया है, तो क्या इससे 2 माह से कम अरसा में ये 4 अरब 73 करोड़ पे खर्च हो पाएंगे? और अगर तो यानी जो इससे पहले जो कुछ होता रहा कि आखिरी हफ्ते में जून के आखिरी हफ्ते में जाकर जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतने बड़ी खती रकम की बंदर बांट करती थी, इससे रुकना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब को सरदार चौधरी अनवर उल हक साहब को इसका सख्त नोटिस भी लेना पड़ेगा, इसकी मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी ताकि जो फ़ंड वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर को दिया है ये सही मानों में खर्च हो सके। सड़कों के जो टेंडर हुए थे सारे के सारे वो काम ठप हैं क्योंकि उनको जो रिलीज़ नहीं मिली है। तो हम यही कहते हैं कि ये जो 4 अरब यानी 73 करोड़ रुपये का जो किस्त जारी हुई है इससे जो ठेकेदारों के मसाइल हल होंगे, जो फंड्स जो मसला था वो हल होगा। लेकिन अभी इसमें जो एक बात जो हुई है कि जो आज़ाद कश्मीर 2023 यानी 22-23 का जो बजट पेश हुआ था तो सरदार साहब उसमें हमारा जो तरक्याती बजट था वो 28 अरब से ज़ायद था। तो अभी अगर क्योंकि 11 अरब पहले जारी हुए, 4 अरब और 73 करोड़ ये हुए हैं, तो यानी ये सब मिलाकर तो ये बनते तकरीबन कोई 16 अरब, यानी 16 अरब मुकम्मल नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे 12 अरब रुपये काट दिए वफाकी हुकूमत ने जो हमारा रनिंग यानी जो बजट वो चल रहा था। तो छोटा सा आज़ाद कश्मीर छोटा सा पोर्शन हमारा। साहब ये बताएंगे ये अभी रिलीज़ करेंगे ये जो 12-13 अरब रुपये की जो नहीं आखिरी किस्त जारी हो गई है, यानी वो हमारा कट लगा दिया गया। यानी 12 अरब रुपये का वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर की तरक्याती बजट पे कट लगाया है। तो ज़ाहिर हमारा छोटा सा खिता था और इतनी बड़ी रकम का अगर ना देना हो उसको ऊपर जा कट लाना, ये सारे के साथ जो पिछली हुकूमत के मनसूबे भी हुए थे या जो इससे पहले जो मुस्लिम नून जो मनसूबे छोड़ कर गई थी उसके ऊपर ही काम जारी थे। तो ये 12 अरब रुपये रोकना या उसको जो कट लगाना ये नाइंसाफ़ी है। और हम यही कहेंगे कि भाई ये चलो अभी तो हो गया, ज़ाहिर अभी हमारे पास यानी इसमें 2 माह का वक्त है, 2 माह में इतने पैसे तो खर्च नहीं होंगे। लेकिन हम ये कहेंगे वफाकी हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को या इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें बिलावल भुट्टो की क़यादत पीपल्स पार्टी भी शामिल है, फजलुर रहमान साहब शामिल है, हम ये कि जो आज़ाद कश्मीर का तरक्याती बजट है ये 28 अरब से बढ़ाकर कम अज़ कम इसमें 10 अरब का इजाफा करें, ये 38 अरब तक जाना चाहिए। अगर ये फंड कम करते हैं, अगर ये कहते हैं इस दफ़ा आपको 16 अरब दिया तो ज़रा आप लोग खर्च नहीं कर पाएंगे, अगर हमारा फंड ये इसमें जो मज़ीद जो कटौती हुई ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी और इससे आज़ाद कश्मीर का तमीर तरक्की बुरी तरह मुतासर होगा। तो हम यही कहते हैं कि फ़ंड फौरी जारी करें और आइंदा बजट में खतीर रकम रखी जाए ताकि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है वहाँ ये जो बुरी तरह मुतासर है वहाँ तमीर तरक्की का पहिया चल पड़े। बिल्कुल साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये अगर अमाउंट यहाँ से जारी नहीं होगी तो किस तरह से वहाँ पे काम होंगे। और ये जो पूरी दुनिया में एक तरफ जो कश्मीर है, कश्मीर के इश्यूज़ सारी दुनिया में जो है वो इस पर सियासत हो रही है। तो हुकूमत पाकिस्तान इसका अपना होम स्टेशन है, तो इसको ये चाहिए कि ये जितने भी वहाँ पे जितने प्रोजेक्ट हैं उसके लिए बिल्कुल इसे अमाउंट देने चाहिए जिनका फ़र्ज़ भी बनता है। राय साहब कल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत में कश्मीर हाउस में एक इजलास हुआ जिसमें 15वीं तरमीम जो थी उसकी बाकायदा मंजूरी दी गई और आज या कल जो है असम्बली का इजलास भी होगा ये जगह का और वहाँ पे जो है बाकायदा जब वो स्पीकर का इंतखाब भी होगा, बाकी कार्रवाई भी होगी। तो क्या कहेंगे इसके? ये जो काबीना ने मंजूरी दी है 15वीं तरमीम की, एक तो हमारे अवाम में जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं ये गलत इंप्रेशन जा रहा है कि शायद वो जो कश्मीर काउंसिल का जो इख्तियार है वापस यानी बहाल हो रहा है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये जो आइनी तरमीम जो आई है या जिसकी कल काबीना ने मंजूरी दी है ये वज़रा की तादाद में जो पाबंदी लगाई थी सबक हुकूमत सरदार राजा फ़ारूक अदर साहब के दौरे हुकूमत में, इसमें वज़रा की तादाद पर कदगन थी कि 16 से ज़्यादा वज़ीर आप नहीं बना सकेंगे। तो ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें मुस्लिम नून है, पीपल्स पार्टी है, फारूक ब्लॉक है, तो ये मुश्किलात थी वज़ीर-ए-आज़म के लिए। तो इसलिए एक नकाती ये यानी आइनी तरमीम है
کہ جہاں یہ وہ وزراء کی تعداد میں جو اضافہ تھا تو اس پر جو حد مقرر کر دی گئی تھی وہ ختم کیا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ظاہر ہے اس میں ابھی جو اتحادی حکومت ہے باقی وزراء باقی ممبران اسمبلی کو موقع ملا ہے وہ بھی وہ کابینہ کا حصہ ملے. ابھی آتے ہیں کہ ظاہر ہے اسمبلی اجلاس اور سب سے اہم جو مرحلہ ہے اسپیکر کا انتخاب ہے. اور یہ اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ جو اتحادی حکومت ہے انہوں نے چودھری لطیف اکبر کو اسپیکر کے نامزد کا رکھا ہے. پھر جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے جب مقبول گجر صاحب ہیں وہ جن کا تعلق مہاجرین حلقوں سے ہے تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یعنی لطیف اکبر صاحب کنٹینیو کریں گے یا جو حکومت ہے یہ امیدوار بدلی کرے گی, کیونکہ یہ ابھی نئے کاغذات جمع ہو گئے. تو پہلے دیکھتے ہیں کل انشاءاللہ امید ہے. ویسے رائے صاحب یہ لطیف اکبر صاحب ہے تو بڑے بندے, یہ اگر ٹائم دیں اسپیکرشپ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہوتی ہے. بڑے سینئر جو ہے اسپیکر بڑا ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے اسپیکر بڑا ہوتا ہے اور بڑا عزت احترام کا ہوتا ہے. تو اس کے بالکل موضوع ہیں لطیف اکبر صاحب اس عہدے کے لیے بالکل موضوع ہیں. تو ہم تو کو یہ کرتے ہیں جو اتحادی حکومت ہے پی ٹی آئی ہے وہ یعنی اس کا جو پی ٹی آئی کا فارم بلاک ہے پیپلز پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے ان کو لطیف اکبر پہ جس طرح وزیر اعظم کا انتخاب ہوا تھا اسی طرح سے انہیں جو ہے اتفاق رائے سے, میں تو یہ اتفاق رائے سے ہونا چاہیے تھا. لطیف وہ جو مقبول گجر کو میں تو یہ کہوں گا وہ دستبردار ہوں تاکہ یعنی جو لطیف اکبر جو بلا مقابلہ اسپیکر ہو اور بہت اچھا پیغام اچھا میسج. بالکل آپ ٹھیک کریں کہ اچھا میسج آنا چاہیے. راج صاحب بھارت نے جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں G20 کی جو کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ 20 تاریخ کو ہو رہی ہے. تو پوری دنیا میں بڑا شور شرابہ اور اس پہ جو ہے حکومت پاکستان اور آزاد جموں کشمیر میں بھی ایک جو ہے عوام سرپا احتجاج ہیں. جو کانفرنس ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ ایک تو یہ جو یعنی 22 مئی سے 26 مئی تک یہ 4 روزہ ٹورزم ورکنگ گروپ کی کانفرنس ہے G20 ممالک میں. ابھی G20 ممالک میں جو 19 جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اور پلس یورپی یونین اس میں یعنی اس جانا گروپ میں شامل ہے. اس کا مقبوضہ کشمیر میں اجلاس کا انعقاد کرنا یہ خود یعنی عالمی برادری کے لیے اقوام متحدہ کے لیے اور ان تمام ترقی یافتہ ممالک کے لیے ان کے لیے بھی یعنی ایک مطلب جسوالیہ نشان ہے. ان کو بھی شرم کا مقام ہے کہ ریاست جموں کشمیر متنازع علاقہ ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں میں پوری ریاست جموں کشمیر متنازع ہے. اور ایسے متنازع علاقے میں جو یعنی جا کر ہندوستان کی آشیرواد سے یا ہندوستان نے کی اس کے یعنی زیر اثر آ کر دباؤ میں آ کر اگر G20 کانفرنس جو مقبوضہ سری نگر میں ہوتی ہے تو ظاہر اس کے یہ یعنی کسی طور پر یہ مناسب نہیں ہے. تو حکومت پاکستان کو سخت اس کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ موجودہ جو اتحادی حکومت ہے اس نے اس طرح توجہ نہیں دی ہے. جو اپنا احتجاج ہے وہ اس طرح بھرپور طریقے سے دنیا کا سامنے پیش نہیں کر سکا. چین اس کا ممبر ہے, باقی یعنی سعودی عرب بھی اس کا جو ممبر ہے. تو انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ یعنی پاکستان بھرپور سفارتی مہم چلاتا اور یہ کانفرنس کے جو ہے نا اس کا جو بائیکاٹ کرتا یعنی بائیکاٹ جو ہے نا اس کا جو کرواتا اس کے لیے اہتمام کرتا. پاکستان کو چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر میں وہ مظفر آباد میں اسی طرح کے ساتھ ایک بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کرے اس کے توڑ کے لیے, تاکہ جو کشمیریوں کو جو مایوسی ہوئی ہے ہندوستان کی اس اقدام کے بعد اسے اس میں ایک جو خیر کا پہلو ہے اس میں کہ وہاں پر یہ جو کشمیر ہے وہ عالمی رہنما وہاں پہ آئیں گے. ظاہر G20 ممالک کے وزراء خارجہ سارے اکٹھے ہوں گے, سربراہ آ رہے ہیں وہاں پر. یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہاں ان کو کشمیر پہ بات کرنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے عالمی برادری کے لیے, یہ موقع ہے یورپی یونین کے لیے. وہ بھارت کو بتائیں کہ یہ ریاست جموں کشمیر پوری ریاست جموں کشمیر متنازع کا علاقہ ہے. بھارت نے خود یہ کیس لے کر اقوام متحدہ میں گیا تھا اور اب عالمی برادری وہاں سری نگر کھڑے ہو کر یہ بھارت کو فورس کرے کہ وہ سلامتی کونسل کے قراردادوں پر عمل درآمد کرے, مسئلہ کشمیر حل کرائے اور فوری طور پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے. یہ ایک اچھا موقع. ہم تو یہ کہیں گے کہ وہاں کھڑے ہو کر چین کو بات کرنی چاہیے, وہاں کھڑے ہو کر سعودی عرب کو بات کرے, وہاں کھڑے ہو کر یورپی یونین کو, امریکہ کو بات کرنی چاہیے کہ مسئلہ کشمیر حل ہے. اور جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا نہ تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے, نہ اس خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا. اور یہ سارا دارمدار یعنی اس خطے کی سلامتی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات سارا دارمدار مسئلہ کشمیر کا حل سے جب مشروط ہے. تو ہم یہ کہیں عالمی برادری سے G20 ممالک سے وہ مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جی راج صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں بھی اسی طرح کی کانفرنس ہونا چاہیے اور فوری طور پہ ہونا چاہیے. اور لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے راج صاحب کہ جو ہے نا دریا جہلم کو کراس کرتا ہے تو اس کی بڑی سخت قسم کی چیکنگ کی جاتی ہے. جبکہ انڈیا نے ایک بڑا میسج دیا ہے کہ تو ہماری جو گورنمنٹ ہے حکومت پاکستان جو ہے انہیں بڑا میسج دینا چاہیے, انہیں بھی اس طرح کی کانفرنس کرنا چاہیے. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. راج صاحب پی ٹی آئی اور اتحادی حکومت کے درمیان جو مذاکرات چل رہے تھے اور لگ تو اس طرح سے رہا تھا کہ شاید جو ہے یہ کسی نقطے پر پہنچ جائیں
اور یہ جو 2-3 ماہ کا جو ٹائم ہے، بلکہ 1 ماہ کا ٹائم تھا، یہ آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن راج صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنی بڑی یہ لیڈرشپ یہ 1 ماہ جو ہے ایڈجسٹ نہیں کر سکیں، کیا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ دوبارہ جو عدالت میں انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، عدالت کے فیصلے جو ہے وہ شاید اتنی جلدی آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، وہ تو آپ کو بخوبی پتہ ہے. جی بتائیے کیا کہیں؟ اصل میں جو اس وقت جو پاکستان میں جو غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے، جو عدم استحکام ہے، یہ اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ایک طرف تو پاکستان پہلے معاشی بحران سے دوچار تھا، پھر ساتھ میں یہ جو عمران خان صاحب کے خلاف جب عدم اعتماد ہوا، اور اس ایک آئینی اور قانونی معاملے کو جس طرح سے عمران خان صاحب سڑکوں پہ لے آئے، وہ احتجاج کی شکل میں لے آئے. پہلے انہوں نے الزام لگایا کہ مجھے امریکہ نے ہٹایا، میری حکومت کو گرا، پھر کہا کہ میری حکومت کو باجوہ نے گرا، پھر یعنی انہوں نے پھر ریاستی اداروں پر الزامات لگائے. ابھی لیکن اس سارے پروسیس میں یعنی گزشتہ اپریل سے لے کر یعنی اب تقریباً 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. اس سارے پروسیس میں جو ہمارے ایک عدالت عظمیٰ ہے سپریم کورٹ کے یعنی جو چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ فریق بنے ہوئے ہیں جو کسی طور پر نہ تو سپریم کورٹ کے لیے نہ عدلیہ کے لیے، یہ بار بار ساری جماعتیں کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں. یہ جو سیاسی مقدمات ہیں اور اس میں ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے. ہٹ درمی کے پاکستان کو پہلے ہی بھاری قیمت چکانی پڑی. ہٹ درمی کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے ایک حصہ الگ ہو کر جب بنگلہ دیش بنا، تو میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو ابھی لچک دکھانی پڑے گی. ہم کہیں یہ کسی کی یعنی فتح یا شکست کا معاملہ نہیں ہے. یہ اثر یعنی پاکستان کا تعین ہونا. ہم یہ کہیں گے یہ جو انتخابات کا معاملہ ہے، پنجاب اور کے پی کے الیکشن ہے، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ فوری طور پر فل کورٹ بنائے جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے، تاکہ یہ جو سیاسی مقدمات ہیں ان کا فیصلہ جو اجتماعی دانش ہے، جو اجتماعی سوچ ہے یعنی ججوں کی، اس کے تحت فیصلے ہیں تاکہ سیاسی لیڈرشپ یعنی اس کو تسلیم کرے. ابھی جو سپریم کورٹ جو عدالت عظمیٰ ہے، اس میں جو تقسیم ہے یہ بہت خطرناک بات ہے. یعنی اس سے یہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. اور مطلب جب پاکستان کی بار کونسلز وہ احتجاج پہ ہیں، وہ بار بار مطالبہ کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ ایسا نہ کرے، تو ہم یہی کہیں گے کہ عمران خان صاحب کو، سیاسی قیادت کو، سب کو ان کو اپنے معاملات خود حل کرنے چاہیے، تاکہ یہ جو ہماری عدالتیں ہیں ان کو یعنی سیاسی مقدمات نہ سننے پڑے، پھر ان کو بھی الزامات نہ لگائیں. اور آج اس وقت پاکستان دنیا میں ایک تماشا بنا ہوا ہے، اور ہم یہی کہیں گے کہ ابھی ساری نظر سپریم کورٹ پہ ہیں. آج بھی اس سے یعنی کیس کی سماعت ہے، تو ہم چیف جسٹس سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ فل کورٹ بنائیں، اپنی بھی جان چھڑائیں، پاکستان کے عوام کی جان چھڑائیں، اس سیاسی قیادت کی جان چھڑائیں، پارلیمنٹ کی جان چھڑائیں، تاکہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو کہ پاکستان نے کس طرح پڑھنا ہے. جی راج صاحب، بالکل آپ جا فرما رہے ہیں کہ ہم جو کہ اپنے جو ہمارے جو چھوٹے ایشوز ہیں ہم اس کے اوپر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور باقی جو انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں جس طرح سے کشمیر کا معاملہ ہے وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے ابھی جو ہے نا پہلے جو آپ نے G20 کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بھارت کس طرح سے کتنی فاسٹ سسٹم سے جا رہا ہے. اس میں ہمارے میری میں جنرل واجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ایکٹیو ہمارے بھائی ہیں، انہیں بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے. لیکن جو باقی ادارے ہیں، باقی جو ہماری جو لیڈرشپ ہے، ان کو بھی اس معاملے پہ دیکھنا چاہیے. راج صاحب، ایک آخری سوال جو آپ سے کرنے جا رہا ہوں کہ کل چونکہ 2 تاریخ تھی اور تنویر الیاس صاحب کی جو ہے وہ شاید ڈیٹ بھی تھی، اس کے بعد جو ہے وسطی باغ کا الیکشن کا بھی آپ کا جو اپنا حلقہ ہے، تو اس پہ تھوڑا سا اگر مختصر سائز پہ اگر بات کر لیں. ایک تو کل جو 2 مقدمات ہیں سپریم کورٹ میں. ایک جو کل مقدمہ تھا وہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جس میں تنویر الیاس صاحب کو نااہل کیا گیا تو انہیں عدالت کے کیس میں، تو کل ان کے وکلاء نے تحریری وہاں بحث یعنی جو اب جمع کرا وہ کل نہ جمع کرا سکے، تو 2 ہفتوں کے لیے مزید یہ یعنی کیس آگے چلے گئے. اب 17 مئی کو جو تنویر الیاس خان صاحب کے وکلاء ہیں انہوں نے جو تحریری بحث ہے سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے، پھر اس کے اوپر جا کر فیصلہ ہوگا، پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ چلے گی. اب آج وہاں پر جو سپریم کورٹ میں ان کا جو دوسرا مقدمہ توہین عدالت، کیونکہ ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا تھا، سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا، تو آج ابھی جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں آج اس کے اوپر بحث ہے، اس کے اوپر ان کے کیس کی سماعت ہے جو سپریم کورٹ میں توہین عدالت ہے. تو دیکھتے ہیں شام کو ہمارے پاس رپورٹ آ جائے گی کہ شام کا. لیکن اب آتے ہیں وسطی باغ. ظاہر وسطی باغ وہاں یہ الیکشن ہے، ضمنی الیکشن ہے، اور 2 پارٹیوں نے امیدوار اعلان کر دیے، پیپلز پارٹی اور مسلم نون نے، اور راجی اسی نے مشتاق مناس کی حمایت کر دی ہے. اب ساری نظریں پی ٹی آئی کے اوپر ہیں کہ پی ٹی آئی یعنی کس کو ٹکٹ جاری کرتا ہے. پھر جو تنویر الیاس خان صاحب ہے یہ کیا پالیسی بنائیں گے، کیا یہ عمران خان صاحب کے نامزد امیدوار کو سپورٹ کریں گے اس کی حمایت، یا یہ اپنا امیدوار دیں گے. تو کیونکہ یہ یعنی 10ویں تک
कागजात जमा हैं तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन सख्त मुकाबला होगा वस्ती बाग में, सियासत में। ज़ाहिर है ये इसके तनवीर इलियास खान साहब के जो मुस्तकबिल है उसका भी तयन होगा कि उन्होंने यानी कि किस तरह की सियासत राय करें। साहब, इनका जो तनवीर इलियास साहब की अपनी मर्जी का जो कैंडिडेट है, क्या उसको टिकट मिल पाएगा? मुश्किल है ऐसे हालात, यानी जो इसमें हालात जमात इस्लामी के जो नहीं, जो बड़े कल जो 2 रोज़ कबल जो तनवीर इलियास खान साहब ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के में उन्होंने अपने लिए मुश्किलात खुद मुश्किलात हैं उन्होंने पड़ी। एक यह बाज़ औक़ात होता है कि आपके जो गुफ्तगू है आज तक यानी इस 1 साल के दौरान जब भी तनवीर इलियास खान साहब मीडिया के सामने पेश हुए, उनसे गलतियाँ हुई हैं, वो अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं कर पाए और उनकी जो बेलगाम यानी ज़बान है इसने उनको मुश्किलात में डाला है। वो यानी साहिब अक्ल ज़रूर हैं, साहिब राय हैं, लेकिन उनकी जो ज़बान पे जो कंट्रोल नहीं है, और जिस शख्स की ज़बान पे कंट्रोल हो उसको ज़िंदगी के हर मोड़ पे जाकर मुश्किलात आती है। वो कहते ही क्या ना, अभी देखें पीटीआई ने उनका साथ नहीं दिया, अच्छा उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो जिनके ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी शायद कोई इन्वेस्टमेंट की होगी। एक देखें सरदार साहब, ये जो तनवीर इलियास खान साहब नायल हुए हैं तो ये कि इमरान खान साहब ने तो उनको नहीं कहा था कि आप, और वो एक अदालती फैसले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इज्तिमा, यानी जब उसको हाई कोर्ट ने फैसला दिया फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया हुआ उसको, यानी उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। जब वो अपने करतूतों की वजह से एक अदालती फैसले से नायल हो गए तो फिर इल्ज़ाम लगाना कि मेरे साथ सैफुल्लाह नियाज़ी को कोई ज़्यादती कर गया, मेरे साथ जब परवेज़ खटक ज़्यादती का, गलत बात है। इस तरह के इल्ज़ाम तराशी से वो अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करें। हम तो ये कहेंगे कि तनवीर इलियास खान साहब के लिए अब भी वक्त है वो अपने पॉलिसियों पर नज़रसानी करें, जो वो रवैया अपना किए हों तो वो इस रवैये के तहत ना तो आज़ाद कश्मीर वो सियासत कर सकते हैं, ना पाकिस्तान में सियासत करते हैं। उनके लिए मुश्किलात हैं, तो बेहतर ये है कि अपने पॉलिसी में नज़रसानी कर रहे हों। जी नाज़रीन, आज का वक्त इख्तिताम पज़ीर हुआ। मुझे और राजा कफ़ील अहमद खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।